بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر اور شکر۔ اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہے اور آرام اور خوشی بھی، شادی بھی ہے اور غمی بھی، شیرینی بھی ہے اور تلخی بھی، سردی بھی ہے اور گرمی بھی، خوشگواری بھی ہے اور ناخوشگواری بھی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اور اسی کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آ جائے تو وہ مایوسی کا شکار نہ ہوں، بلکہ ایمانی صبر اور اس بات کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور دل میں یہ یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو ہمارا حکیم اور کریم رب ہے، اور وہی ہم کو اس دکھ اور مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ اسی طرح جب ان کے حالات سازگار ہوں اور ان کی چاہتیں ان کو مل رہی ہیں اور خوشی اور شادمانی کے سامان میسر ہوں، تو بھی وہ اس کو اپنا کمال اور اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ اس وقت بھی اپنے دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی بخشش ہے، اور وہ جب چاہے اپنی بخشی ہوئی ہر نعمت چھین بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ یہ اسلام کی خاص تعلیمات میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب اور تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر حال میں خدا سے وابستہ رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ کبھی مصیبتوں اور ناکامیوں سے شکست نہیں کھاتا، اور رنج اور غم کے تسلسل سے بھی اس کی جان نہیں گھلتی، اور مایوسی اور دل شکنی اس کی عملی قوتوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابتہ سرا او شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضرا او صبر فکان خیرا لہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی اور راحت اور آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے حکیم اور کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت یقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں تکلیف اور آرام تو سبھی کے لیے ہے، لیکن اس تکلیف اور آرام سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ صرف اور صرف ان اہل ایمان ہی کا حصہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ایمانی رابطہ قائم کر لیا ہے کہ وہ چین اور آرام اور مسرت اور خوشی کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کسی رنج اور دکھ میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور کوئی ناخوشگواری ان کو پیش آتی ہے تو بندگی پوری شان کے ساتھ صبر کرتے ہیں، اور چونکہ دکھ، سکھ اور خوشی اور ناخوشی ایسی چیز ہے جن سے انسان کی زندگی کسی وقت بھی خالی نہیں رہتی، اس لیے ان بندگان خدا کے قلوب بھی صبر اور شکر کی کیفیات سے ہمدم معمور رہتے ہیں۔ اسی طرح عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند صدمت الاولی لم ارض
لم ارض لکا ثوابا دون الجنہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے فرزند آدم، اگر تو نے شروع صدمہ میں جب آدمی کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم پہنچتا ہے، فرمایا شروع جب صدمہ اس کو پہنچتا ہے، فرمایا اگر اس آدمی نے صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں انہیں راضی ہوں گا، جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ یعنی جب کوئی صدمہ کسی آدمی کو پہنچتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ابتدائی میں ہوتا ہے، ورنہ کچھ دن گزرنے کے بعد تو وہ اثر خود بخود بھی زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبر دراصل وہی ہے جو صدمہ پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے اور اس کی رضا اور ثواب کی امید پر کیا جائے، اور اس کی فضیلت ہے اور اسی پر ثواب کا وعدہ ہے۔ بعد میں طبی طور پر جو صبر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جہاں اس کی کوئی قیمت، کوئی ویلیو، کوئی وقعت نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ کسی صدمہ کے پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا، اور جنت کے سوا اس سے کم درجہ کی کوئی چیز اس کے صبر کے ثواب میں دینے پر خود خدا تعالیٰ راضی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، صبر بڑی چیز ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو آدمی صبر کرتا ہے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، کسی حال کے اندر بھی اگر وہ ابتدا وقت صبر کرے گا، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس صبر کرنے والے آدمی کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا کس قدر کریمانہ انداز ہے، براہ راست بندہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے ابن آدم، جب تجھے میرے تقدیری حکم سے کوئی صدمہ پہنچے تو اس وقت میری رضا اور ثواب کی امید پر اس صدمے کا استقبال صبر سے کرے تو تجھے جنت میں دیے بغیر راضی نہ ہوں گا۔ گویا اس صبر کی وجہ سے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایسا خاص تعلق ہو جائے گا کہ اس بندے کو جنت دیے بغیر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش نہ ہوں گے۔ جب کسی بندہ خدا کو کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے تو اگر اس وقت اس حدیث کو اور اللہ تعالیٰ کی اس کریمانہ وعدہ کو یاد کر کے صبر کر لے تو انشاءاللہ اس صبر میں ایک خاص لذت اور حلاوت ملے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یقیناً جنت بھی عطا ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔